لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین ومن قرأ 50 آیۃ کتب من الذاکرین وقرأ 100 آیۃ کتب من القانتین من قرأ 100 آیۃ کتب من الخاشعین ومن قرأ 300 آیۃ کتب من الفائزین ومن قرأ 500 آیۃ کتب من المجتہدین ومن قرأ 1000 آیۃ کتب لہ قیطار من التبرین۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس سلسلے میں میں نے کچھ بحث آپ حضرات کے سامنے کی تھی پچھلے درس میں، اور اس پر روشنی بھی ڈالی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کی تفسیر باقاعدہ نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا یہ امام محمد باقر علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، اس کی عظمت کے سلسلے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے فرمایا تھا کہ جو ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین جو یاد خدا سے بے بہرا رہتے ہیں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام ذاکرین جو خدا کو یاد کرتے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، ان میں لکھا جائے گا۔ اب آئیے آگے کی بحث کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، شمار ہوگا۔ یہ عظمت دیکھیے، جو قرآن کی حقانیت ہے، جو پروردگار کا کلام ہے، اس کو کوئی ایرا غیرو نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ قرآن خدا نے بھیجا ہے لوح محفوظ پر، اور کے بعد میں جناب جبرائیل لے کے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مفسر قرآن آل محمد ہیں، جس کی تفسیر آل محمد سے ہی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پر کسی نے اس کی تفسیر کی ہے اور جو ہے وہ تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خداوند عالم کا کلام ہے، یہ جو لوگ خداوند عالم کے مخصوص ہیں وہیں تو اس کی تفسیر بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم امام کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، تبھی ہم امام کے چاہنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، اور خالی یہ دعویٰ نہ کریں کہ جو ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کی بات جو انہوں نے کہی ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے، اس کو ہم پس پرس ڈال دیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہماری محبت وہ محبت نہیں ہوگی، بلکہ ایسی محبت ہوگی جو خود غرضی کی محبت ہوگی، کہ اپنے مطلب کی چیز تو امام سے ہم لے رہے ہیں، لیکن امام جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ قانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام خاشعین جو خدا کے سامنے متواضع ہوں۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی عبادت کے سلسلے میں جو لوگ متواضع ہیں، جو لوگ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ جو
اللہ جس طریقے سے پسند کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، منزلت اس کی کیا ہوگی، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں میں لکھا جائے گا۔ اور جو شخص 300 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام باری باری بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ آیتوں کی منزلت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا آپ سے کہ رمضان یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان میں تو ظاہر ہے کہ ایک ایک آیت کا ثواب پورے سوروں کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک سورے کا ثواب پوری جو ہے وہ قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آیات قرآنی پڑھنے کا کتنا عظیم ثواب ہے، اس لیے کہ قرآن کے اس ماہ مبارک میں سے قرآن کا بہت گہرا ربط ہے۔ اب اس ربط اللہ اور قرآن اور اہل بیت کے نزدیک جو منزلت ماہ رمضان کی ہے، اس کے مطابق ہم اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ خود غرض نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم سے بڑا کوئی جسے کہا جائے کہ گناہگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہ اتنا بہترین موقع آیا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اب آئیے آگے امام کی حدیث کیا بتاتی ہے۔ جو شخص 5000 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، خدا بند عالم کی حمد و ثنا کرنے والوں میں لکھا جائے گا، خدا بند عالم کی پرستش کرنے والوں میں لکھا جائے گا جو 5000 آیتوں کو پڑھے گا۔ اور جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن منزلت امام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اب آئیے ایک بحث جو ہے ہم یہ بھی کر لیں کہ ہم قرآن حفظ کر کے پڑھیں یا قرآن دیکھ کے پڑھیں۔ بہت سے لوگ حافظ ہیں، ایسے حافظ ہو گئے ہیں کہ جو ہے کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ تو بھیا جو ہے قرآن جب اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی جو ہے قرآن کے آیات کا مفہوم ہی ہم بدل دیں گے تو ہماری آنکھوں کی بینائی جانا ہی جانا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے تو اس کے مطابق ہم پڑھیں، ہم اس کی آیات کی طرف دھیان رکھیں اور اس کے زیر و زبر پیش کو اسی طریقے سے استعمال کریں کہ جس طریقے سے یعنی عظیم خدا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے۔ ظاہر صاحب اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عہدہ وان يقرأ منه في كل يوم 50 آیۃ۔ اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہے کہ مفسر قرآن یہی ہیں۔ بھائی قرآن اللہ کے قانون کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ ہم خالی جب سفر میں جانے لگیں تو اس کی ہوا لے لیں، مطلب جو ہے کافی ہوگا۔ بھائی جس طریقے سے دنیاوی آپ قوانین اور دنیاوی کتابیں آپ پڑھ کے جو ہے یعنی اچھی پوسٹوں پر اچھی منزلوں پر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات یہ تو خدا بند عالم کا کلام ہے، تو اس کو ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔
اب یہ بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ ہماری اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم در اہل بیت پر جائیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ ملے گا وہ ملے گا. ادھر ادھر والوں سے بھی جب ظاہر سی بات ہے وہ خود محتاج ہے تو محتاج کیا دوسرے محتاج کو دے گا. بلکہ ان کے دروازے پر جائیں کہ جو سخی ابن سخی ہیں, جن کا جو مفسر قرآن ہیں. اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کی ہم تفسیر کر دیں. امام نے فرمایا کہ قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد نامہ اور میثاق ہے. عہد نامہ ہے اپنے بندوں کے لیے کہ دیکھو یہ ہماری کتاب ہے, اس کے مطابق تم اگر زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب اور کامران رہے گی. اور قرآن وہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن اور ہمارے اہل بیت یہ دونوں جو ہے روز محشر آپ کو ملیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن کو اہل بیت سے الگ کر دیا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا, اور اگر اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو اہل بیت قرآن یعنی سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں. تو جب آج تک کہ ہم حروف مقطعات کے معنی ہم نہیں سمجھ سکے ہیں تو ہم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے قرآن نے یہ فرمایا ہے اور قرآن نے یہ فرمایا ہے اور قرآن نے جو ہے جہاں پر معلوم ہوا کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے الٹی سیدھی جو سمجھ میں آیا وہ بیان کر دیا. پہلے یہ تو دیکھیں ہم کہ جو ہے قرآن مجید میں خداوند عالم نے کن کن چیزوں کی طرف ہمیں ہدایت دی ہے, ہمیں بتایا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے, ہمیں کن مسائل میں کون سی آیت کا استعمال کرنا ہے, کس طریقے سے ہم کو یعنی جو ہے ہمیں قرآن کے مطابق ہمیں فیصلے کرنا ہے. پہلے ہم یہ تو سمجھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مفسر قرآن کے دروازے پر جائیں. اب امام آگے فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے اور روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کم از کم کرے. کتنا خیال رکھتے ہیں؟ جبکہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو اکثر زیادہ تر جو ہے سبھی نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب میں سبھی ایک طریقے نہیں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو سرنامہ بنائے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خالی ہوا سے کام لے رہے ہیں کہ بس جب سفر میں جانے لگے تو ہوا لے لی تاکہ ہماری حفاظت رہے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ کم از کم 50 آیتیں تو تلاوت کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے مزید فرمایا لا یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقہ اذا رجع الى منزلہ ان لا ینام حتی یقرأ سورہ من القرآن فکتب لہ مکان کل آیت یقرأ 10 حسنات ویمحی عنہ 10 سیئات. جب تمہارے تاجر اپنی تجارت اور کاروبار سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹتے ہیں تو سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت سے کون سی چیز ان کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے؟ کیونکہ تلاوت نہیں کرتے تاکہ ہم آیت کے بدلے ان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اگر وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ نیکیوں سے محروم رہتے ہیں. اور جب اگر جو ہے سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں سے 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. امام نے بتا دیا ہے کہ دیکھو سونے سے پہلے کم از کم 50 آیتیں پڑھو
یا جو ہے مثال کے طور پر امام نے فرمایا کہ رکاوٹ بنتی ہے، تلاوت نہیں کرتے. جب تلاوت ہی نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نیکیوں سے محروم رہتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ اور امام نے آگے فرمایا ہے ان کے نامہ اعمال، اور ان کے جب یہ تلاوت سونے سے پہلے ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں 10 برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد میں امام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، اس لیے کہ آیات قرآن کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہیں. جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اس طریقے سے جنت کے درجات ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ. پھر وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے. ہمارا تعلق قرآن سے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے امام فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے خدا بند عالم چاہتا ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے قرآن کی آیات ہیں اسی طریقے سے جنت کے درجات ہیں. وہاں بھی جب روز محشر جائیں گے آپ تو وہاں پر جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اسی طرح سے آپ کے جنت کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ میں نے بہار الانوار جلد نمبر 19 سے میں نے یہ روایت لی ہے. اب آئیے کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے کہ دیکھ کے قرآن پڑھی جائے یا منہ زبانی قرآن پڑھی جائے، ان میں سے بعض روایات کے مطابق قرآن کی تلاوت دیکھ کر از بر تلاوت سے بہتر ہے. یعنی دیکھ کر تلاوت کرنا بہتر ہے کہ جو ہے جو منہ زبانی تلاوت کی جائے. چونکہ آئیے آگے بتاتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے. امام نے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ عربی پڑھنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ میری جان آپ پر نثار ہو. یہ کس نے کہا تھا کہ جو ہے کہ یہ مسئلہ کس نے رکھا تھا؟ اسحاق ابن عمار نے. کس سے پوچھا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یا مولا میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کروں اس میں زیادہ ثواب ہے یا منہ زبانی تلاوت کروں اس میں زیادہ ثواب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو میری جان آپ پر نثار ہو، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے. اس نے کس نے کہا ہے؟ اسحاق ابن عمار نے امام سے فرمایا، اور زبانی ہی اس کی تلاوت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے کہ مولا میں نے قرآن مجید کا حفظ کر لیا ہے اور اس کو زبانی ہی پڑھتا ہوں. کس نے کہا؟ اسحاق ابن عمار نے. کس سے کہا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو امام نے تلاوت کرتا ہوں یہی بہتر ہے یا یہ کہ دیکھ کر تلاوت کروں؟ امام سے فرمایا کہ جو ہے کہ منہ زبانی بہتر ہے یا مولا میں دیکھ کر تلاوت قرآن مجید کیا کروں؟ امام نے کیا فرمایا؟ کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے فرمایا کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرو. یہ بہتر ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھنا عبادت ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو ہے کہ جب قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو گے تو یہ تو یعنی دیکھنا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے
امام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی آیات کو دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے۔ جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھے اس کی آنکھ مستفیض ہوتی ہے، آنکھ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، آنکھ میں روشنی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آئے گی اور نور آئے گا، اس لیے کہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں۔ تو اگر کہیں پر ہم غافل رہ گئے اور قرآن کی جو آیات ہیں اس کے مطابق ہم قرأت نہ کر سکے تو ہمارا شمار، ہمارے اوپر عذاب بھی اس کا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے، اور اس کے والدین کو عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اس کے والدین کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ امام نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کیا کرو، اس لیے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرو گے تو تمہارے والدین کے عذاب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اسی لیے یعنی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حکم ہوا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی پرورش بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو تلاوت قرآن مجید سے مزین کرا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ والدین کے لیے جو ہے وہ بہترین نعمت ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ جو ہے روایات میں بھی ملتا ہے، اور ہم نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ 10 منزلیں جو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں ہر شب جمعہ جو ہے مردہ اپنے گھر آتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو وہ اس آس میں رہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بچے مجھے کیا دے رہے ہیں، آس لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی کام عظیم کام ہوتا ہے تو ہم آس لگا کے بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مردہ شب جمعہ میں جو ہے ہمارے گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد آس لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بچے ہمیں جو ہے کیا دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ شب جمعہ میں اپنے مرحوم کو محروم نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مردہ ہم سے ناراض ہو کے گھر واپس چلا جائے، کہ ہماری اولادوں نے ہماری چھوڑی ہوئی دولت میں اولاد بالکل مگن اور مست ہیں اور ہم کو بالکل بھول چکے ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ شب جمعہ میں، کم از کم جو ہے ایک سورہ ہی کا جو ہے ثواب اپنے والدین کو آپ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ خوش ہو کے جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو قرآن کی تلاوت سے غافل نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت اور دیکھ کے تلاوت کرنا اتنا عظیم ثواب ہے کہ آنکھوں کی روشنی کی بینائی بڑھتی ہے، اور ہمارے والدین یا ہمارے ورثہ جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کو ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے کی اہم ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔